بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیسن انفارمیشن چینل۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر ہمارا میڈیسن انفارمیشن چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ٹیبلٹ وونوزین کے بارے میں۔ ناظرین، ہم جانیں گے ٹیبلٹ وونوزین کے یوزز کے بارے میں، سائیڈ ایفیکٹس، اس کی ڈوزیج اور فارمولیشن کے بارے میں۔ ناظرین، ٹیبلٹ وونوزین کو گیسٹرک السر، گرہنی کے السر، ریفلاکس، غذائی نالی، اسپرین کی کم خوراک کے دوران گیسٹرک یا گرہنی کے السر کے دوبارہ ہونے کی روک تھام، غیر اسٹیرائڈل اینٹی سوزش والی دوائیں، انتظامیہ کے دوران گیسٹرک یا گرہنی کے السر کے دوبارہ ہونے کی روک تھام، مندرجہ ذیل ترتیبات میں ہیلیکوبیکٹر پیلوری کے خاتمے سے منسلک جیسے کہ گیسٹرک السر، گرہنی کے السر، گیسٹرک میوکوسا سے وابستہ لیمفاٹک ٹیشو، لمفوما، ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپورا، پیٹ کا اینڈوسکوپک ریسیکشن کے بعد پیٹ کا کینسر یا ابتدائی مرحلے میں ہیلیکوبیکٹر کی سوزش۔ ناظرین، ٹیبلٹ وونوزین تھراپیوٹک سیگمنٹ پوٹاشیم کمپیٹیٹو ایسڈ بلاکر ہے۔ ٹیبلٹ وونوزین کا جنیرک نیم وونوپرازین ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں ٹیبلٹ وونوزین کی ڈوزز کے بارے میں۔ ریفلاکس اوسیوفیگیٹس کی بیماری کے دوران روزانہ 20 ملی گرام دن میں ایک بار 4 ہفتوں تک یعنی کہ ایک مہینے میں روزانہ 20 mg والی ایک گولی روزانہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو مزید 4 ہفتے تک استعمال ہو سکتی ہے۔ دوبارہ ہونے یا دوبارہ لگنے والے مریضوں میں شفا یابی کی بحالی کی تھراپی کے دوران روزانہ ایک بار 10 ملی گرام، اگر ضرورت ہو تو دن میں ایک بار 20 ملی گرام تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ ریفلاکس اوسوفیگیٹس کی بیماری کے دوران ریفلاکس اوسوفیگیٹس ایک غذائی نالی کے بلغم کی چوٹ ہے جو غذائی نالی میں گیسٹرک مواد کے بہاؤ کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ثانوی طور پر واقع ہوتی ہے۔ طبی لحاظ سے اسے گیسٹرو ایسوفیجل ریفلاکس بیماری کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ریفلاکس بیماری میں غذائی نالی کا 8 سے 10 سینٹی میٹر دور اور معدے کا جنکشن شامل ہوتا ہے۔ ناظرین، ٹیبلٹ وونوزین کو معدے کے السر کے دوران 20 ملی گرام روزانہ ایک بار 8 ہفتوں تک یعنی کہ 20 mg والی ٹیبلٹ 2 مہینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ گرہنی کے السر کے دوران 20 ملی گرام روزانہ ایک بار 6 ہفتوں تک۔ گرہنی کا السر ایک پیپٹک السر ہے جو چھوٹی آنت کے پچھلے حصے میں تیار ہوتا ہے۔ آپ کی غذائی نالی کے نچلے حصے میں غذائی نالی کا السر ہوتا ہے۔ پیپٹک السر کھلے زخم ہیں جو آپ کے پیٹ کے اندرونی استر اور آپ کی چھوٹی آنت کے اوپری حصے پر بنتے ہیں۔ جی ناظرین، ٹیبلٹ وونوزین کو پیپٹک السر کی بیماری سے وابستہ ایچ پیلوری کے خاتمے کے لیے بالغ اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ ٹرپل تھراپی کے طریقہ کار میں منسلک اماکسیسلین اور کلیتھرومائسین کے ساتھ 7 دن کے لیے 20 ملی گرام ٹیبلٹ روزانہ، متبادل طور پر اماکسیسلین اور میٹرونیڈازول کے ساتھ 20 ملی گرام 7 دن کے لیے دی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ یا تو اماکسیسلین اور کلیتھرومائسین کے ساتھ ٹیبلٹ وونوزین کو 7 دن کے لیے استعمال کیا جائے یا پھر اماکسیسلین اور میٹرونیڈازول یعنی کہ فلیجل کے ساتھ ٹیبلٹ وونوزین 20 mg والی 7 دن استعمال کی جائے۔ ناظرین، ٹیبلٹ وونوزین کو دوا کو کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد دونوں صورتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس آف وونوزین۔ کولسٹراڈائز ڈیفیشائل سے وابستہ انفیکشن، انٹرگیسٹرک پی ایچ، زیڈو ممبرینس کولائٹس میں اضافہ، سومی گیسٹرک کی پولیپس۔ اگر ٹیبلٹ وونوزین کو طویل عرصہ استعمال کیا جائے تو سومی گیسٹرک پولیپس بن جاتے ہیں۔ کولہے، ریڑھ کی ہڈی یا کلائی کے آسٹیوپروسس سے متعلق فریکچر کا بڑھتا ہوا خطرہ۔ ناظرین، یہ سب اسی وقت اس کے سائیڈ ایفیکٹس ممکن ہیں جب اس کو طویل عرصہ تک استعمال کیا جائے۔ ہیپاٹک فنکشن کی اسامانیتوں بشمول جگر کی چوٹ، شاذ و نادر ہی ہائپومیگنیسیمیا، معدے کی خرابی، اسہال، قبض،
متلی، پیٹ کا پھیلنا یا تکلیف، سٹومیٹائس، ذائقہ کی غیر معمولی تبدیلی، ہیپاٹوبیلری عوارض یعنی کہ یرقان، مدافعتی نظام کی خرابی، انتہائی حساسیت کے رد عمل مثلا جھٹکے لگنا، ALT، AST اور گاما گلوٹامائل ٹرانسفیریز میں اضافہ، جلد اور ذیلی بافتوں کی خرابی، دورہ، سٹونز جانسن سنڈروم، زہریلا ایپیڈرمل یا ادویات کا پھٹ جانا۔ ناظرین، یہ تھے ٹیبلٹ وونوزین کے سائیڈ ایفیکٹس۔ اگر ٹیبلٹ وونوزین کو طویل عرصہ تک استعمال کیا جائے تو مندرجہ بالا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔